کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو سب نو زندگی دے اندر ایک باری پھر عید الاضحیٰ شریف پڑھن دا قربانی کرن دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ دی کریم بارگاہ دعا کرنے ہاں کہ جنہ آج دے دن قربانیاں کرنیاں نے اللہ انہاں نے قبول فرماوے، کہ جنہ دیا کوئی نہیں اللہ تعالی آنے سال تک انہوں ہمت توفیق عطا فرماوے۔ اللہ بھی وقار اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے فرمایا فصل کے لیے رب کا بنہر، فرمایا کہ اپنے رب دی نماز پڑھو اور او دی راہ دے وچ نہر کرو، یعنی کہ نماز پڑھ کے پھر قربانی کرو۔ اللہ بھی وقار ایک قربانی سنت ابراہیم بھی ہے اور سنت اسماعیل بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو فرمایا کہ میرے بیٹے کو پیار کر دے، وہ میرے ایک دوست نے دعوت کی ہے کہ اسی دعوت دے جانا ہے۔ اب آپ اس پرکار توجہ فرمانا ذرا تیار کر دیتا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 7 سال دی آپ کی عمر تے نال آپ نے چھری بھی لے لی تے رسی بھی لے لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو لے کے جان لگے نا تے آپ بول کے کہنے لگے ابا جی جا اساں دوست دی دعوت دے رہے ہیں تے چھری تے رسی دی کیڑی لوڑ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہو سکدا سانو قربانی کرنی پوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرمایا ہو سکدا قربانی کرنی پوے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے کہا ابا جی اگر قربانی کرنی پئی تے اسی قربانی کرن دے واسطے حاضر ہاں، قربانی دین دے واسطے اساں حاضر ہاں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نال لیا تے نال لے کے چل پئے۔ جدوں چلے نا تے رات وچ گلاں باتاں ہوندیاں جا رہیاں سن۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے کول شیطان آ گیا انسانی شکل دے وچ تے آ کے کہن لگا تینوں پتہ تیرا باپ تینوں کدھر لے کے چلے ہے؟ تے آپ بول کے کہن لگے ساڈے میرے والد تے یار نے ساڈی دعوت کیتی تے دعوت تے جا رہے ہیں۔ ہن وہ بول کے کہن لگا اعوذ باللہ تیرا باپ ظالم ہے، تیرا باپ جابر ہے، تیرے تے ظلم کرنے والا ہے، تینوں ذبح کر دے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بول کے کہنے لگے کس وجہ تو ایک باپ کیویں اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ آخر تیرے باپ ابراہیم دا خیال ہے کہ اے رب دا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کہنے لگے اے میرے باپ دا خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے، کہنے لگے حقیقت ہے۔ اگر انہاں نوں رب تعالیٰ دا حکم ہے ایک جان نہیں اگر کروڑا جانا بھی ہونا تو اسماعیل اپنے رب دے حکم تے قربان کر دے۔ رات بچوں کو شیطان بول کے کہنے لگا اے اسماعیل تیرا باپ رحمی ہو گیا ہے، پہلے انہیں اونٹ قربان کیتے پھر گاواں قربان کیتیاں پھر انہیں بڑے بڑے جانور قربان کیتے، لیکن آخر تے انہاں پھر انہوں کہنا ابراہیم آؤدا پتر قربان کر دے، تیرا باپ تینوں قربان کرن واسطے تیار ہو گیا ہے۔ اعوذ باللہ بول کے کہنے لگا تیرا باپ ظالم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اے خبیثہ ذرا چلا جا، تو رب دا بھی دشمن ہے تو ساڈا بھی دشمن ہے۔ حضرات رب تو دریا دے اور شیطان بول کے کہنے لگا اے اسماعیل میں تیرا خیر خواہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے تو ساڈا خیر خواہ نہیں ہے، سانوں پتہ ہے تو رب دا دشمن ہے، تینوں قیامت تک لعنتی قرار دتا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان بول کے کہنے لگا اے اسماعیل تینوں کیویں پتہ چلے میں عزازیل ہاں، میں شیطان ہاں؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے اے عزازیل مینوں اج پتہ چلے کوئی شیطان ہی ہوئے گا جڑا رب دے نبی نوں ظالم آکھے گا، رب دے نبی نوں ظالم آکھے گا۔ وہ نہیں ہو سکتا، مرتد ہو سکتا ہے، وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ رات شیطان نے ویکھیا ایتھے بس نہیں چلیا اور چلا گیا حضرت حاجرہ پاک دے کول۔ انہیں دل وچ خیال کیتا کہ ماواں دے دل بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں،
تے مشکل حالات تیرے اندر آئے نے تو پیاس بھی برداشت کی تو بھوک بھی برداشت کی اپنے خاندان دی جدائی برداشت کی ہے کر کے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے پوچھ رہی بڑا مشکل ہے تربیت کی اج تیرا گھر والا رب دی راہ تے قربان کرنا جا رہا ہے اندر رب تعالی دی رضا ہے رات حضرت حاجرہ پاک بول کے کہہ لگیا اوے شیطان چلا جا اوے لینا چلا جا اگر اے رب دی رضا ہے ابراہیم جی راضی ہے اسماعیل دی ماں بھی راضی ہے حضرت حاجرہ پاک کیا لینا بھجدا اگر رب دی اے دے وچ رضا ہے جے ابراہیم تے اسماعیل راضی نے تے میں بھی اے دے وچ راضی ہاں تے پھر ایک ہی اسماعیل نہیں اگر کروڑاں بھی ہون تے ایک ایک کر کے رب دی رضا واسطے قربان کر دیواں رات توجہ نے ویکھیا دونوں پاسے ہن بس نہیں چلیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولے آ گئے آگے کہنے لگا تساں کی کرن واسطے جا رہے ہو آپ دا پتر ذبح کرن جا رہے ہو ہیں جڑا اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑیاں منتاں دے نال اور بڑے عمر دے آخری حصے وچ عطا فرمایا جنوں بڑے بڑے امتحاناں دے وچوں تساں کڈ کے لے کے آئے ہو تے ہن اونوں قربان کرن واسطے جا رہے ہو آپ بول کے کہنے لگے اے دے وچ میرے رب دی رضا ہے سبحان اللہ اے دے وچ ہی میرے رب دی رضا ہے اور شیطان بول کے کہنے لگا ابراہیم کی کردا پھردا پہلے آپ دا مال خراب کیتا اونٹ خراب کیتے پھر آپ دیاں گاواں جڑیاں نے وہ خراب کیتیاں سارا مالو متا لٹا چھڈیا تو ایک کوئی دولت بچی ہے اینو بھی لے کے جا رہے ہیں حضرات توجہ رب تعالیٰ فرمایا اے ابراہیم اے تو چک لے 7 کنکر تے شیطان نو مار آپ نے 7 کنکر چکے تے پہلے جمرے تے آپ نے 7 کنکر مارے پھر کیا پھر حملہ کرنا چاہیا پھر آگا پھر 7 سنگریزے مارو پھر 3 مرتبہ 7 سنگریزے جدوں مار چھڈے رب فرمایا اے ابراہیم اے شیطان والے معاملے نو اسا قصہ نہیں رہن دینا تو ثابت قدم رہنا ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں دے آج دا حصہ بڑا سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلاموں توجہ کرنا اور شیطان دور جا کے روندا پیا ہے تے سارا معاملہ تے ماجرا دیکھن لگا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ابا جی مینوں قربان کرنا چاہندے ہو تے آپ بول کے کہنے لگے ہاں پتر اے دے وچ ساڈے مالک دی رضا ہے حضرت ابراہیم دے پتر اسماعیل پاک آکھیا ابا جی اگر اے دے وچ ہی رب دی رضا ہے نا تے پھر مینوں رب تعالیٰ دی راہ دے اوتے قربان کر دیو ایک بار آکھو سارے سبحان اللہ رات رات توجہ کرو تے ڈاکٹر اقبال بلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بولے دیا فرمان میں وہ تھالو نظر
کیتا پتھر تے ماری پتھر دو ٹکڑے ہوا تو چھائی مکڑی دے دو ٹکڑے ہو گئے حضرات توجہ کرے جب پانی کے چھٹی مچھلی زندہ ہو گئی حضرات پھر بیٹے دی حلق چھری چلاون دی کوشش کی اے چھری چلدی نہیں پئی پھر چھری چلاون دی کوشش کی چھری چلدی پئی نہیں حضرات توجہ کرو اللہ دے نبی چھری دے نال مخاطب ہو گئے چھری نے لگی مولا مینوں زبان دے دے تیرے نبی نال گلاں کر لوا سبحان اللہ تیرے نبی دے نال گلاں ہی کر لوا رب نے چھری نوں بولن والی زبان رب چاہے تے او پتھراں نوں بلا سکدا ہے او چاہے درختاں نوں بلا سکدا ہے او چاہے جانوراں نوں بلا سکدا ہے تے جے سامنے رب دا خلیل کھڑا ہوئے سامنے رب دا خلیل کھڑا ہوئے تے چھری کیویں نہیں گل کر سکدی سی چھری نے عرض کیتی حضور تسی جو مرضی کر لو میں انہاں نوں کٹنا نہیں حضرت ابراہیم کہنے لگے اے دے وچ رب دی رضا ہے پر میں انہاں نوں نہ کٹن وچ نہیں رب دی رضا ہے کہنے لگے کس طرح ہو سکدا ہے دیش کالے آکھیا چھری بول کے آکھیا ابراہیم پاک تانوں سٹیا گیا نارے نمرود دے اندر تانوں سٹیا گیا اگ دے اندر یہ اگ کیویں ٹھنڈی ہو گئی آکھیا تے رب دا حکم سی چھری بول کے کہنے لگے حضور میں نہیں چلدی پئی اے بھی رب دا حکم ہے اے بھی رب دا حکم ہے حضرت ابراہیم پاک کہنے لگے اگر تینوں رب دا حکم ہے تے مینوں بھی رب دا حکم ہے کہ رب دی راہ وچ او شے قربان کرو جڑی دل تے جان نال تانوں زیادہ عزیز تے پیاری ہے تے میں اینوں قربان کرنا لہذا چلنا ہی ہن نہ چلی تے پھر دیکھاں گے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھاں بند کیتیاں تے اکھاں بند کر کے نا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تے آپ نے چھری پھیرن لگے نا جدوں پورا مصمم ارادہ کر لیا پکا ارادہ کر لیا تے رب جبریل پاک کو فرمایا تو میں اے جبریل آپ دی پوری طاقت نال پوری قوت نال کیتی رب جلیل کرنا کی ہے تو میں جنت دے وچوں ایک مینڈا لے جا جنت وچوں ایک دمبا لے جا تے میرے یار دی چھری دے تھلے رکھ دے اور میں میرا یار پکا ارادہ کر کے آ رہا ہے تے ذبح کرن والا بھی ساڈا یار ہے ذبح ہون والا بھی ساڈا یار ہے اینو ذبح نہیں ہون دینا جو کہ اے دے وچوں اونے آونا ہے جڑا سارے نبیاں دا سردار بن کے آنا رات توجہ مصمم تے پکے ارادے نال جدوں چھری چلائی نا اپنی اکھاں بند کر لئیاں تے پڑھیا بسم اللہ اللہ اکبر تے چھری چل گئی تے چھری چلی نا تے خون دا فوارا جاری ہویا حضرات جدوں خون دا فوارا جاری ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں چھری چلائی حضرت جبریل پاک ویکھ کے پیغام تے ویکھ کے کہن لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ راز جبریل نے ویکھ کے رب دی کبریائی بیان کی آکھیا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرات آپ نے آکھیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں جدوں سامنے دیکھیا تمبا ذبح پیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے حضرت جبریل آکھیا اللہ اکبر ابراہیم پاک آکھیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت اسماعیل آکھیا اللہ اکبر وللہ الحمد حضرات جدوں یہ آپا کی بیان کی جدوں جناب اے رب تعالیٰ دی کبریائی بیان کی گئی رب تعالیٰ دی تعریف کی گئی توحید بیان کی گئی رب نو اینے الفاظ پسند آئے نے ہن قربانی تو ایک دن پہلا فجر دی جماعت تو بعد ہر نمازی آکھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بابی جی بتا یہ الفاظ سن جڑے قربانی دے ٹائم اللہ دے نبی تے اللہ دے فرشتے تے اللہ دے دوسرے نبی نے بولے اور رب نو پسند آ گئے پھر عید تو ایک دن پہلے عید والے دن عید تو دوسرے دن عید تو تیسرے دن تے عید تو چوتھے دن تک
نماز اثر تک یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. وجہ کی ہے؟ کہ جبریل نو پسند ہے، رب دے خلیل نو پسند ہے، اسماعیل نو پسند ہے، یہ تسبیح رب جلیل نو بھی بڑی پسند ہے. بابے جی وقار ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، مہربانی فرما کے میرے آباد میں انتظار کرتے پہلے کرانے میں ہوں حجدو دمبا جدو ہو گیا تے پتر آپ کا بچ گیا نا، حضرت ابراہیم رون لگ پہ کہ مولا لگ رہا ہوں بھی قربانی قبول نہیں کی تھی. رب فرمایا اے خلیل اسا تہاڈی قربانی قبول فرما لئیے، تہاڈی قربانی اسا قبول کر لئیے. اج کیتی تساں فرمایا سی آپ دا پتر قربان کرنا ہے، جڑی سب تو زیادہ پیاری تے عزیز شے وہ میری راہ وچ قربان کرنی تے پیارا تے میرا پتر سی تے مولا تے دمبا سی تو آیا. رب فرمایا کہ بس تہاڈا امتحان سی کہ اے ابراہیم جویں پہلے امتحاناں وچ تساں پاس ہوئے ہو نا، اج اس امتحان وچوں بھی تساں پاس ہو گئے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں آکھیا کہ دے وچ میرا کمال ہے، یہ نہیں آکھیا کہ میں بڑا دلیر ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایتھے بھی آ کے آکھیا یا اللہ اے اگر کچھ ہے تے تیرا شکر ہے تے تیری رضا سی جن دے تے راضی ہو کے ابراہیم آپ دا سونا پتر قربان کرنے واسطے تیار ہو گیا. سبحان اللہ. بابے جی وقار رات میرے والد صاحب نال ملاقات ہوئی تے انہاں دے کولوں ایک گل ملی، یقیناً بڑیاں کولوں گلاں ہی بڑیاں ہی لبدیاں تے فرمان لگے سنگی کافی بیٹھے سن، قربانی دا موضوع چھڑیا سی تے کہن لگے جدوں بھی کوئی بکرا ذبح کرو، چھترا ذبح کرو نا، یا کوئی بھی جانور قربان کرن لگو تے اے نہ سوچو میں جانور قربان کردا پیا، دل وچ اے ارادہ رکھو، پیار اینا ہوے، محبت اینی ہوے، شفقت اینی ہوے، تواڈے دل وچ خیال ہوے میں آپ دے پتر نو ذبح کردا پیا، آپ دے پتر نو ذبح کردا پیا، تاکہ تواڈے دل نو تکلیف محسوس ہوے، تواڈے دل دے درد محسوس ہوے، تڑپ ہوے کہ اے او چیز قربان کردا پیا جیڑی میرے دل تو بھی مینوں عزیز ہے، میری جان تو بھی مینوں قربان ہے. کہ رب تعالیٰ دے قرآن کا یقیناً فیصلہ ہے. تو میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں کہ ہرگز کوئی بندہ انی دیر تک بھلائی تک پہنچ نہیں سکتا جنی دیر تک او شے رب دی بارگاہ وچ قربان کرے جیڑی اونوں دل تو بھی زیادہ پیاری ہوئے، اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیاری ہوئے. اے نہیں کہ جیڑی ناکارہ چیز ہے وہ رب دی راہ پہ دے چکی بھی، جیڑی آپ دے کام دی کوئی فقیر آیا فقیر نو بڑا چڑی، کسی مدرسے دے آندی مدرسے طالب علم نو دے چڑی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے فرمایا اپنے مسلمان بھرا دے واسطے بھی وہی شے پسند کرو جیڑی تساں اپنے واسطے پسند کردے ہو. مسلمان بھرا واسطے پسند کرو تے خدا دے واسطے میں خدا واسطے وہ شے قربان کرو جیڑی تانوں دل نالوں بھی عزیز ہوے، اپنی جان نالوں بھی عزیز ہوے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، جنوں اللہ تعالیٰ نے دولت دے نال نوازیا، جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے ہر کائنات دی نعمت دے نال نوازیا اور صاحب نصاب ہون دے باوجود روپیہ پیسہ مال جائیداد ہون دے باوجود جڑا بندہ قربانی نہ کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے نو کوئی حق نہیں کہ نماز عید ادا کرے، میں ایسا بندہ ساڈی عیدگاہ دے کولوں دی لنگے بھی نہ، او لنگے بھی نہ. جنہوں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ہمت عطا فرمائی ہے قربانی کرن دی، تو اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے او ضرور اللہ تعالیٰ دی رضا دے کچھ نہ کچھ قربان کریا کرو. تو قربانی دا گوشت جڑا ہوتا ہے، قربانی دا گوشت جڑا ہے انہوں جدو قربانی کرنی ہے سارا گوشت ایک جگہ تے کرنا ہے، او چاہے کلیجی ہوئے، او چاہے بکرے دا دل ہوئے، او چاہے وہ دا گوشت ہوئے، چاہے وہ بھی آرانہ ہو، جو مرضی ہوئے، ہر شاید ہی بوٹی بنا کے انہوں کٹھیاں کر کے انہیں 3 حصے کیتے جان. ایک آپ دے آئزہ اقربا دے واسطے، دوست احباب دے واسطے ہوئے، ایک فقیران دے واسطے ہوئے، ایک آپ دے کار آلیاں واسطے ہوئے. اگر ایسا عدل تے انصاف نہیں ہوئے گا تو قربانی نہیں، مول لے کے تساں گوشت کھاندے پے اور رب دی رضا دے اوتے پورے اتر دے پے نہیں.
ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਕਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾ ਕੇ ਪੇਚਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, تو ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਜਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਇਜ਼ੋ ਅਕਰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਮੁਹਤਾਜ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮਦਾਰਸ ਦੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਹਲ ਉਧਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਇਜ਼ੋ ਅਕਰਬਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਫੁਕਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ اور ایک آپ دے گھر والوں کے واسطے رکھ لیں۔ تو اس طرح قربانی کی جائے، یہ نہیں کہ قربانی کر کے کہ سارا گوشت تھوڑا بہت رب کی راہ سے چھڑچھڑے ہوئے جو مطلب کہ چربی ہو گئی، جڑا ساڈے کام دا کوئی نہیں وہ تے ون چھڑیا، جڑا کام دا ہے انہوں پڑھ کے فریج وچ رکھ لیا۔ تو یاد رکھنا ایسا گوشت تے تسی کھا رہے ہو لیکن رب تعالیٰ دی رضا حاصل ہو سکتی نہیں۔ رب دی رضا اینی حاصل ہوے گی جویں رب دا فرمان ہے، سونے محمد عربی دا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ دی کریم بارگاہ میں دعا کرنے اللہ تعالیٰ جنہ قربانیاں کرنی ہیں انہیں قربانیاں کو قبول فرماوے۔ اللہ تعالیٰ یہ قربانی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان اگلے سال قربانی کرنے کی ہمت تے توفیق عطا فرمائے۔ اور آباد دی وقار پہلے بھی میں اعلان کیتا سی کہ قربانی دیاں کھلاں جس ادارے دے اندر میں تعلیم حاصل کر کے آیا، دارالعلوم انفیہ نظامیہ عظمت الاسلام عارف والا، ان کے اندر انشاءاللہ ہم عزیز بھیجاں گے۔ تو جن آباد نے قربانیاں کرنیاں نے انہوں نے گزارش ہے کہ قربانی کے لیے کھلا نے اور تے مسجد میں پہنچا دیں تاکہ انہوں نے دین دے طلباء کے واسطے بھیجا جائے۔ دین دے طلباء یاد رکھنا محتاج نہیں ہوتے یا لوگ کہنے یتیم فقیر مساکین ہوتے نہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھ کے اگے آ کے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے آ کے دین کا درس دینا ہوتا ہے، سبق دینا ہوتا ہے، ساڑیاں اگلیاں راہوں کو ہموار کرنا ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ محتاج نہیں، اگر اساں دین دے رستے تے دیواں گے کوئی نہ کچھ تے اے اساں کوئی طلباء کی خدمت نہیں کیتی، اساں دین کی خدمت کیتی ہے اور دین کو اساں تقویت پہنچا دے پیا اور دراصل دین اور دنیا اور اپنی نسل دے واسطے اساں آخرت دا تے قبر دا اہتمام کر دے پیا۔ اللہ دی بارگاہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ سانو سب نو نماز دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز عید دا